الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وعن أبي أسامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا عليم علمني. اللهم نزل قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي. کٹا کے گردنے دکھلا کے کربلا والے کبھی بندوں کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین.
جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، ہنس کر پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین، چل بسا لے کر نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین، ہنس کر پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین، چل بسا لے کر نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، سلام علی خیر الانام وسید حبیبی الہ العالمین محمد، بشیر نذیر ہاشمی مقرب، عطوف رؤوف من یسمی باحمد، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ایک دم محبت سے مولد الشفا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستو ساتھیو عزیزو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو آقا حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کے لیے وہ عظیم الشان قربانی دی ہے کہ آقا حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے، دین کو اونچا کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا ہے۔ اپنے بھائیوں کے خون سے آقا حسین نے کربلا کی سرزمین میں اس دین کے گلشن کو سیراب کیا ہے۔ کربلا کی سرزمین میں آقا حسین نے اپنے قاسم جیسے بھتیجوں کے خون سے دین کے گلشن کو پانی سینچا ہے۔ آقا حسین نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر جیسے بیٹوں کے خون سے اس دین کے گلشن کو سیراب کیا ہے۔ آقا حسین نے اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کے خون سے اس دین کے گلشن کو سیراب کیا ہے۔ آقا حسین نے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا، سب کچھ دین اسلام پہ لگا دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کو بھی نہیں بچا کے رکھا۔ پھر کربلا کی سرزمین پہ آقا حسین نے
اپنے جان کے ٹکڑے کرا دیے ہیں دین کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے جسم پہ تیروں کو چھلنی کرا دیا ہے آقا حسین نے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آقا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے دین اسلام کے لیے، اور آقا حسین کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے۔ 1400 سال بیت چکے ہیں، آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے، آج بھی کربلا والوں کا نام زندہ ہے، آج بھی آقا حسین کے خاندان کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آقا حسین کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے، جو بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں کرے گا، محنتیں کرے گا، دین کو اونچا کرنے کے لیے مجاہدے کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی عزتیں دے گے، بلندیاں دے گے، رفعتیں دے گے، اللہ اس کے نام کو روشن کریں گے۔ 1400 سال بیت چکے ہیں، آج بھی آقا حسین کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کا نام لیتے ہوئے محبت والے کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہوئے محبت والے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مومن کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سبق دیتی ہے۔ اے میرے نانے کی امتیوں، تم بھی دین کی محنتیں کرو، دین کو اونچا کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے مجاہدے کرو، مشقتیں اٹھاؤ، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی عظمت بلندیاں رفعتیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن بھی یاد ہے، جوانی بھی یاد ہے، کربلا میں شریک ہو کر اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین پہ شہید ہونا بھی یاد ہے۔ حسین وہ ہے جو نانے کے کندھوں پہ کھیلنے والا، حسین وہ ہے جو اپنے نانے کی گود میں کھیلنے والا، حسین وہ ہے جو اپنے نانے کے پاس بیٹھنے والا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین بھوک سے رو رہے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، بھوک سے رو رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے نانا کے پاس جاؤ، شاید تمہیں وہاں کچھ کھانے کی چیز مل جائے۔ یہ شہزادے بھاگتے ہوئے اپنے نانا کے پاس آتے ہیں، نانے کے گھر میں بھی فقر و فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو چھاتی پہ ڈال دیا ہے، کبھی لسان نبوت کو حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی لسان نبوت کو حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ دونوں نواز سے لسان نبوت کو ایسے چوس رہے تھے جیسے دودھ کو چوسا جاتا ہے۔